بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک مینا اور ایک چڑیا رہتی تھی۔ دونوں کی آپس میں بہت دوستی تھی، وہ مل کر کھیلتی اور مل کر کام کرتی۔ ایک دفعہ چڑیا اڑتے اڑتے دور جا نکلی، اسے پیاس لگی تو وہ ایک پہاڑ میں سے بہتے ہوئے چشمے سے ٹھنڈا پانی پینے لگی۔ اس پہاڑ میں سے چند قطرے اس کی چونچ پر آن پڑے، اسے اپنی چونچ بھاری بھاری محسوس ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر سر جھٹکا مگر چونچ پر بڑا وزن کم نہ ہو سکا۔ اس نے پہاڑ سے سوال کیا، اے پہاڑ، میری چونچ پر آخر اتنا وزن کیوں؟ پہاڑ بولا، ننھی چڑیا، میں سال میں ایک دفعہ روتا ہوں، میرے آنسو سونے کے ہوتے ہیں۔ جب تم نے پانی پیا اتفاق سے میرے آنسو کے چند قطرے تمہاری چونچ پر پڑے اور تمہاری چونچ کے اوپر سونے کا خول چڑھ گیا ہے۔ چڑیا گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن سب پرندے چڑیا کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ سونے کی چونچ کی چمک دمک ہی نرالی تھی۔ چڑیا سے سب سونے کی اس چونچ کا راز پوچھتے۔ چڑیا بھولی بھالی ساری کہانی سنا دیتی۔ جنگل میں چڑیا سونے کی چونچ والی مشہور ہو گئی۔ سب اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے۔ باقی تمام چھوٹے پرندے بھی چڑیا سے دوستی کے خواہشمند ہو گئے۔ مینا کو یہ بات پسند نہ آئی، اسے چڑیا کی شہرت سے حسد ہونے لگا۔ اسے اپنی کالی چونچ سخت بری لگتی۔ وہ چپکے کئی بار اس پہاڑ کے نیچے گئی۔ سارا دن گزر جاتا مگر نہ پہاڑ آنسو بہاتا اور نہ ہی مینا کی چونچ سونے کی بنتی۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ یا تو میری چونچ سونے کی ہو جائے یا چڑیا کی سونے کی چونچ کھو جائے۔ چڑیا مینا کی حسد بھری نظروں سے بے خبر تھی۔ ایک دن مینا چڑیا کے گھر آئی اور بولی، چڑیا بہن، کسی زمانے میں ہم دونوں میں کس قدر پیار تھا، مگر جب سے تمہاری چونچ سونے کی بنی ہے تم نے مجھے بھلا ہی ڈالا۔ چڑیا بولی، مینا کیسی باتیں کرتی ہو، میری چونچ ضرور سونے کی بن گئی ہے مگر میں نہیں بدلی، تم مجھے برا مت سمجھو۔ مینا بولی، اگر یہ بات ہے تو کل رات کا کھانا تم میرے ساتھ کھاؤ، مل کر خوب باتیں کریں گے، کھیلیں گے اور پیڑ کی شاخوں پر جھولا جھولیں گے۔ چڑیا نے کہا، ضرور، کل میں شام کو ہی تمہارے ہاں آ جاؤں گی۔ رات کو واپسی پر جگنو خالو مجھے میرے گھونسلے تک چھوڑ دیں گے۔ مینا چڑیا سے وعدہ لے کر پھر سے اور سیدھی ڈاکٹر لومڑی کے پاس جا پہنچی۔ ڈاکٹر لومڑی نے مینا کو دیکھ کر کہا، او مینا، کیسے آنا ہوا، کہیں بیمار تو نہیں ہو؟ مینا بولی، ڈاکٹر صاحبہ، کئی دنوں سے سو نہیں سکی، نہ جانے میری نیند کہاں کھو گئی ہے، مہربانی فرما کر مجھے نیند کی دوا دے دیں تاکہ ایک دو دن خوب سو سکوں۔ مینا ڈاکٹر لومڑی سے نیند کی دوا لے کر گھر پہنچی، دوائی کو گھونسلے کے ایک کونے میں رکھا اور خود گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن چڑیا کے آنے سے پہلے ہی مینا نے 2-3 قسم کے اچھے کھانے چڑیا کے لیے تیار کیے، انہیں شیشے کی پلیٹوں میں سجایا، کھانے میں ڈاکٹر لومڑی کی دی ہوئی نیند کی دوائی شامل کر دی اور کام ختم کر کے چڑیا کا انتظار کرنے لگی۔ بیچاری چڑیا ندی پر جا کر خوب نہائی، پروں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا اور اپنی سونے کی چمکتی ہوئی چونچ کو خوب چمکایا اور مینا کی طرف چل پڑی۔ چڑیا خوشی خوشی مینا کے گھر جا پہنچی۔ دونوں سہیلیاں بہت پیار سے ملیں، کافی دیر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں۔ پھر مینا نے چڑیا کو کھانا پیش کیا۔ چڑیا کو چاول کے دانوں کی کھیر بہت پسند آئی اور اس نے خوب جی بھر کر کھایا۔ مینا پاس بیٹھی چڑیا کو اصرار کر کر کے اور کھلاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا کو اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگا، آنکھیں نیند سے بھرنے لگی۔ چڑیا نے پر ہلا کر اڑنا چاہا مگر نیند کی دوائی اثر کر چکی تھی اور چڑیا بے ہوش ہو گئی۔ چڑیا کی بے ہوش ہوتے ہی مینا نے جلدی سے چڑیا کی سونے کی چونچ والا خول اتارا، اپنی کالی چونچ کاٹی اور اپنے منہ پر سونے کی چونچ سجا لی اور جلدی سے جنگل کی طرف اڑ گئی۔ خالو جگنو مینا کے گھونسلے کے باہر کافی دیر تک چڑیا کا انتظار کرتے رہے مگر چڑیا گھونسلے سے باہر نہ آئی۔ چونکہ جگنو چڑیا سے گھر چھوڑنے کا وعدہ کر چکا تھا، اب وہ کسی صورت اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ مینا کے گھونسلے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ گھونسلے کے اندر کی خاموشی سے جگنو کو کسی خطرے کی بو محسوس ہونے لگی۔ جگنو خالو گھونسلے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا چڑیا بے ہوش پڑی ہے۔ انہوں نے جلدی سے چڑیا کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ چڑیا نے تھوڑی سی حرکت کی اور آنکھیں کھول دی۔ خالو جگنو نے پوچھا، چڑیا تم کون ہو؟ چڑیا بولی، خالو جان، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں سونے کی چونچ والی آپ کی بھانجی چڑیا ہوں۔ جگنو خالو بولے، مگر تمہاری چونچ تو سونے کی نہیں ہے۔ چڑیا نے گھبرا کر چونچ پر پنجہ مارا تو اسے اپنے ناک کے پاس باریک سی چونچ محسوس ہوئی، وہ بھاری بھرکم سونے کا خول غائب تھا۔ اسے ساری بات یاد آ گئی کہ کس طرح مینا نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مینا کو ادھر ادھر ڈھونڈا، مینا وہاں ہوتی تو نظر آتی۔ مینا کو نہ پا کر چڑیا رونے لگی۔ رات کی تاریکی میں چڑیا کے شور نے جنگل میں سوئے تمام پرندوں کو جگانا شروع کر دیا۔ سب چڑیا کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ چڑیا زارو قطار رو رہی تھی اور خالو جگنو سب کو بار بار مینا کے دھوکے اور چڑیا کی سونے کی چونچ کا قصہ سنانے میں مصروف تھے۔ سب پرندوں کو مینا پر شدید غصہ تھا کہ آخر مینا نے اپنی دوست چڑیا کے ساتھ ایسا دھوکہ کیوں کیا۔ مینا کو جنگل میں ہر طرف تلاش کیا گیا مگر مینا نہ ملی۔ ہر پرندہ اور جنگل کا جانور چڑیا کو انصاف اور مینا
मीना को सजा दिलवाना चाहता था, इसीलिए जोर शोर से मीना की तलाश जारी थी। काफी दिनों के बाद जंगल के आखिरी हिस्से से मिस्टर बंदर के कुछ दोस्त इसे मिलने आए। रात को बैठे तमाम बंदर गपशप लगा रहे थे, तरह तरह के किस्से सुनाकर एक दूसरे को हैरान करने की कोशिश में थे। एक मेहमान छोटे बंदर ने कहा, मैंने जंगल में एक अजीब सी मीना देखी है, तो वो आम मीना ही जैसी, मगर इसकी चोंच सोने की है। इस कदर चमकती है कि अंधेरे में भी रोशनी हो जाती है। इसी दरख्त की शाख पर जुगनू खालू भी बैठे सोते जागते बंदरों की बातों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब जुगनू खालू के कान में सोने की चोंच वाली मीना की खबर पड़ी तो वो चौंक उठे और गौर से बंदर की बात सुनने लगे। सुबह होते ही वो चिड़िया के घर जा पहुँचे और चिड़िया को सारा किस्सा कह सुनाया। चिड़िया ने अपने तमाम खानदान को इकट्ठा किया और मामू उल्लू और फूफो गलेरी को साथ लिया और बंदरों के पास जा पहुँचे। बंदर बेचारे सोए पड़े थे, परिंदों की शोर की आवाज ने इन्हें जगा दिया। इनसे सोने की चोंच वाली मीना का किस्सा पूछा। जगह दरख्त के बारे में मालूमात लेकर परिंदों और छोटे जानवरों की 2 फौजें तैयार की गयी। मेहमान बंदरों की रहनुमाई में रात की तारीकी में जंगल के आखिरी हिस्से में दोनों पहुँचे। खालू जुगनू अपने सारे खानदान के साथ रोशनी की सहूलत पहुँचाते रहे। रात को ही अचानक हमला करके सोई हुई मीना को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह जंगल में बहुत रौनक थी। जंगल का बादशाह शेर बड़ी शान से दरबार सजाए बैठा था। उल्लू, बंदर, रीछ, हाथी, जराफा, मीना, तोते, मोर और रंग बिरंगी चिड़िया सब जमा थे। तितलियां और जुगनू भी इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। शेर के सामने धोखेबाज मीना को पेश किया गया। उल्लू ने तमाम किस्सा सुनाया। डॉक्टर लोमड़ी ने गवाही दी कि मीना ने इस दिन इसकी क्लिनिक से नींद की दवाई ली थी और जुगनू खालू ने गवाही दी कि मीना के घोंसले में इसने चिड़िया को बेहोश पड़े देखा। और सबसे बड़ा सबूत तो मीना की सोने की चोंच थी जो चमक रही। मीना शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। तमाम परिंदे शेर बादशाह से चिड़िया को इंसाफ दिलाने की दरखास्त कर रहे थे। शेर ने तमाम गवाहियां सुनकर चीते और हाथी से मशवरा किया और डॉक्टर लोमड़ी से कहा कि मीना की सोने की चोंच उतार कर अभी चिड़िया को वापस लगा दो। डॉक्टर लोमड़ी ने हुक्म की तामील की और मीना की चोंच उतार कर चिड़िया को वापस लगा दी और मीना को छोड़ दिया गया क्योंकि इसने अपनी सजा का बंदोबस्त खुद कर लिया था। जब इसने अपनी काली चोंच काट कर सोने की ये चोंच लगाई थी, अब मीना पूरे जंगल में शर्मिंदा सी बगैर चोंच के फिरती है। ना ठीक तरह से दाना चुग सकती है और ना कीड़े मकोड़ों का शिकार कर सकती है। अब इसे अपनी हरकत पर बहुत अफसोस है। और साथियों, बात यह है कि किसी की अच्छी चीज देखकर अपनी चीज को बुरा मत समझो और किसी से हसद मत करो।